بدترین انجام کے ساتھ 10 حالیہ پاکستانی ڈرامے۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں ٹی جے، آپ دیکھ رہے ہیں شوبز ورلڈ آفیشیل۔ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ سیلیبریٹیز کی تمام تر لیٹسٹ اپڈیٹ بر وقت میرے چینل پر آپ کے ساتھ شیئر کر دی جاتی ہیں۔ آج کی ویڈیو بھی کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ پاکستانی 10 ڈرامے جن کا انجام کچھ اچھا نہیں کیا گیا۔ جی ہاں، پاکستانی ڈراموں کو ان کے آبائی ملک میں پسند کیا جاتا ہے اور ان کی بڑی تعداد پاکستان سے باہر بھی ہے۔ جی ہاں، پاکستان میں آج کل ہمارے پاس کس قسم کے اسکرپٹ ہیں اور کیا مواد تیار ہونا چاہیے، اس حوالے سے کافی بحث ہوئی ہے۔ تاہم ایک چیز مستحکم رہی، ٹیلی ویژن ڈراموں کے میگا ناظرین، آخرکار ایک اچھے ڈرامے کی میراث یہ ہے کہ یہ کیسے ختم ہوتا ہے۔ ہمارے فلمی ادیبوں کے لیے زبردست نتائج لکھنا کوئی مضبوط نقطہ نہیں رہا، اور بدقسمتی سے اب ڈراموں میں بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ ریسنٹلی اس سنڈروم کا شکار ہونے لگے ہیں۔ لاکھوں آراء حاصل کرنے والا ڈرامہ آخر میں ناظرین کو مایوس کر دے گا اور اس طرح دیکھنے کا مجموعی تجربہ برباد ہو جائے گا۔ یہ کچھ بڑے پاکستانی ڈراموں کی فہرست ہے جو ریسنٹلی نشر ہوئے اور آخر میں غلط موڑ لے کر پوری کہانی کو برباد کر دیا۔ تو سب سے پہلے ڈرامہ سیریل ہے بلاک بسٹر تیرے بن۔ جی ہاں، ڈراموں کی تاریخ کا سب سے بڑا بلاک بسٹر ہے۔ یمنا زید اور وحاد علی کے درمیان کیمسٹری شاندار تھی اور اس نے ڈرامے کو میگا ہٹ بھی بنا دیا، لیکن اس کا اختتام مکمل اسکرپٹ کو تباہ کر دینے کے ساتھ ہی گر گیا، کیونکہ بنانے والوں نے عوامی دباؤ کے تحت ڈرامے کا مشکل پلاٹ کو تبدیل کر دیا۔ تو جو لکھا تھا وہ یہ تھا کہ میرا بزدواجی عصمت دری سے گزر رہی تھیں اور مرتسم کو چھوڑ دیتی ہیں اور بعد میں اپنی بیٹی کو جنم دیتی ہیں۔ جب انہوں نے دباؤ میں ڈرامے سے اس نقطے کو ہٹایا تو جو رہ گیا تھا وہ ایک احمق میرب تھی جو اس وجہ سے چلی گئی کہ وہ بے وقوف تھی اور بعد میں بغیر کسی وجہ یا ترغیب کے واپس آ گئی۔ ایک اور میگا بلاک بسٹر عشق مرشد ہے، جو کہ غیر ضروری گھسیٹنے کا بعد وہی انجام ہوا جو آخرکار اس مقام پر پہنچ گیا کہ جہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ڈرامہ شبرا اور شاہ میر کے بارے میں تھا، لیکن پہلے تو ان کی شادی میں جلدی کی گئی اور پھر ایک اور ثقافتی شادی کا اضافہ کر دیا گیا۔ شاہ میر آخر تک ایک قاتل تھا اور اس نے اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا، بلکہ سب کچھ اپنے نااہل اور کرپٹ باپ پر چھوڑ دیا، جبکہ شبرا غیر ضروری طور پر بولی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک سیاستدان سے شادی کر رہی ہے۔ ایک ڈرامہ جو شروع میں بہت اچھی طرح سے بنا ہوا تھا، اس کا اختتام ایک احمقانہ انجام کے ساتھ ہوا جس کا کوئی مطلب بھی نہیں تھا، جبکہ بنانے والوں نے سینما کی نمائش کے ذریعے بھی پیسہ کمایا۔ اس کے بعد ہے جی جھوک سرکار۔ فرحان سعید اور ہبہ بخاری کی قیادت میں کاسٹ کے ساتھ ایک اور ڈرامہ اور دیہی وڈیروں، پولیسنگ اور اقلیتی حقوق کے حوالے سے اہم پیغامات ایک اندھیری کھائی میں ختم ہو گئے۔ ڈرامے کا اختتام ہاشم ندیم کے لکھے ہوئے اسکرپٹ کے مطابق نہیں ہوا اور مصنف نے یہ خبر دنیا کے ساتھ شیئر کی کہ پوری کاسٹ ہی مر گئی اور کوئی فتح یا جشن منانے کے لیے کوئی بچہ ہی نہیں تھا۔ ہمیں پھلنے پھولنے یا کہیں جانے کے لیڈز کے درمیان کیمسٹری بھی نہیں ملی۔ جھوک سرکار کا اختتام اتنا اچانک ہوا کہ اس نے نہ صرف مداحوں کو بلکہ اس ڈرامے کے سٹار رائٹر ہاشم ندیم کو بھی مایوس کر دیا۔ اس کے بعد ہے جی مجھے پیار ہوا تھا میں وحاد علی کو تیرے بن سٹارڈم سے تازہ دم کیا اور میرے ہمسفر کی کامیابی ہانیہ عامر کو ایک ساتھ ملا دیا۔ ڈرامے کا مقصد کیفی خلیل کے مشہور گانے کہانی سنو کے ساتھ ایک محبت کی کہانی بننا تھا۔ کیا غلط ہو سکتا ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے، سب کچھ تو ٹھیک ہے۔ ڈرامہ کبھی اس مقام پر پہنچا ہی نہیں جب شائقین دونوں ستاروں کے درمیان کیمسٹری کو محسوس کر سکتے تھے، اور جو اچانک ختم ہو گیا کیونکہ ہانیہ نے وحاد کی اس سے محبت کو قبول کر لیا، جبکہ زاویار نعمان نژاد اپنے کزن کے ہاتھوں ایک اور تنازع میں پھنس گئے۔ کیوں ہی نہ پھنستے جی، کیونکہ نعمان نژاد کے بیٹے زاویار نے کچھ ایسا ہی کام سر انجام دیا تھا۔ اس کے بعد ہے جی نمک حرام میکرز نے ہم سے جس چیز کا وعدہ کیا تھا وہ تھا عمران اشرف اور سارہ خان کی ہٹ آن سکرین جوڑی کی واپسی کے ساتھ ایک قتل کا معاملہ اور بدلے کی کہانی تھی۔ ہمیں جو کچھ ملا وہ ایک کہانی تھی جو کہ 5ویں یا 6 ایپیسوڈ تک کھلی تھی، کچھ اضافی کردار جنہیں سکرین کا بہت زیادہ وقت دیا گیا تھا اور ہیرو کا قتل ہو گیا تھا، اور آخر میں اس کے کریڈٹ پر کوئی کامیابی بھی نہیں ملی۔ دوسری طرف ہیروئن شدید ڈپریشن میں چلی گئی کیونکہ وہ ساری زندگی سرونٹ کوارٹرز میں رہتی ہے اور اپنے بچے کی پرورش بھی سرونٹ کوارٹرز میں ہی کرتی ہے۔ سامعین کا وقت اور توانائی ضائع کرنا کہتے ہیں ایسے ڈراموں کو۔ اس کے بعد ہے جی اکھاڑا گرین انٹرٹینمنٹ کا ایک ڈرامہ ہے جو کہ ٹیلی ویژن پر ایک بہت ہی مختلف سٹوری لائن لے کر آیا۔ سلطان کی موت کے ساتھ ہی شائقین ہائی ایکٹنگ، ایکشن اور ڈرامے کو پسند کر رہے تھے جو شروع ہوا، لیکن اس کا انجام تاریخ کا بدترین انجام ہوا، جس میں تمام ایکشن ہیرو زیادہ تر اپنی رومانٹک محبت کی غلامی میں چلے گئے اور کسی کو بھی اس بات کی پرواہ نہیں کہ سلطان کی موت کیسے ہوئی۔ مجموعی طور پر بہت سے ڈھیلے سروں کے ساتھ ایک اور اچانک اختتام۔ جی ہاں، اس کے بعد نمبر آتا ہے خمار کا۔ فیروز خان اور نیرم منیر کے ساتھ ایک اور بڑا ڈرامہ، ایک اور کہانی جو کہ بےہودہ انداز میں ختم ہوئی۔
جی ہاں، یہ ایک عام مثالہ کہانی تھی جس میں ساس سب کچھ تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے اور ایک ہیروئن اپنی شادی کے نتائج کو سمجھے بغیر کسی اجنبی کے ساتھ گھومتی پھرتی تھی، لیکن پھر بھی اس کا انجام اس سے بہتر ہو سکتا تھا جیسا کہ ہو رہا تھا۔ فی ایپیسوڈ کے لاکھوں ویوز کا اختتام سامعین کو خوش نہ کر سکا۔ اس کے بعد ہے جی ڈرامہ سیریل میں اس سیزن کا سب سے بڑا بجٹ والا ڈرامہ تھا جس میں بہت سی توقعات وابستہ تھیں۔ اس میں عائزہ خان اور وحاج علی مرکزی کردار میں تھے، لیکن اگر کسی ڈرامے میں عائزہ خان اور وحاج علی کے ساتھ لیڈ کے طور پر دیکھا جائے تو آپ کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آصف انکل کتنے اچھے، ٹھنڈے اور درست تھے، اور ان کی بے رحمی کو ہیرو کی ٹوٹی ہوئی ریڑھ کی ہڈی سے زیادہ متاثر کرتی ہے۔ یہ ایک خوفناک خاتمہ تھا۔ آخر میں کسی کو خوشی نہیں ملی اور وحاج علی نے ایک ایسا کردار ادا کیا جو سراسر احمق تھا اور اس کا اپنے حالات پر کوئی کنٹرول بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد جی نمبر آتا ہے ڈرامہ سیریل مائری کا۔ جی ہاں، مائری ایک اور بلاک بسٹر تھی جس نے انڈسٹری میں سمر جعفری اور اینا آصف جیسے دو ستاروں کو لانچ کیا۔ اس کہانی کے پیچھے بڑا مقصد تھا اور بچپن کی شادیوں کی حوصلہ شکنی درست مقصد تھا، لیکن اتنی اقساط اور ان کے شادی شدہ بچوں کے ایک بچے کے انتہائی مثالہ شامل کرنے کے بعد بنانے والوں نے سوچا کہ چلو طلاق کے لیے چلتے ہیں، بچے کو اس کی ماں کے پاس چھوڑ دیتے ہیں اور ہیرو کو ملک سے باہر نکال دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی میں ٹھنڈا ہو سکے۔ مائری کا اختتام ٹھیک سے نہیں لکھا گیا اور بہت سے لوگ اس سے مایوس ہوئے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے جی ڈرامہ سیریل گرو کا۔ گرو میں علی رحمان خان کا بہترین کام ہے اور جس طرح سے اس کا آغاز ہوا وہ ذہن کو اڑا دینے والا تھا، لیکن اسے 20 سے زیادہ اقساط تک گھسیٹنے کے بعد کہانی کے اختتام کو برباد کر دیا گیا۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے بنایا گیا تھا کہ محبت کسی بھی جنس میں ہو سکتی ہے اور معاشرے کی طرف سے انٹریکس کمیونٹی کو کس طرح نشانہ بنایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ ایک بے سہارا بچے کو خاندان دینے کا بہت ہی عمدہ کام کر رہے ہوں، لیکن اسکرپٹ میں وہی نہیں گیا جیسا کہ ہم مریم کی محبت اور اس کے رشتے اور کیا نہیں کے بارے میں بن گیا تھا۔ اس سے زیادہ مایوس کن بات یہ تھی کہ گرو اسٹار کو کبھی مہلت نہیں ملی کہ وہ غم میں مر گئے۔ کسی حالیہ پاکستانی ڈرامے کا اختتام آپ کو مایوس کن لگا؟ تبصرے میں اشتراک کریں، مطلب کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اپنے رائے کے بارے میں۔ اوکے جی، یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ سب کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل شوبز ورلڈ آفیشیل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید ایسی اچھی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔